ناظرین کرام، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد برگزیدہ نبی ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خالو ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت بھی کی، ان کی پرورش بھی فرمائی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ روایتیں ہمیں بتلاتی ہیں اور قرآن پاک میں اس بات کا پورا تذکرہ ہے کہ ان کے پاس بے موسمی پھلوں کو دیکھ کر، یعنی اس کی آمد دیکھ کے بارگاہ الہی میں باقاعدہ آپ نے اولاد کے لیے دعا مانگی، جو کہ قبول بھی ہوئی، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں عظیم فرزند عطا فرمائے۔ یہودیوں نے ناظرین سازش کر کے آپ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یعنی آپ کو شہید کر دیا۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو یہودی ہیں، ان کا خاص طور پہ یہ جو بنی اسرائیلی ہیں، انہوں نے بڑا ظلم کیا۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کی انتہائی ناشکر گزاری کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بے انتہا انعامات کی بارش کی، بے انتہا اکرامات کی بارش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ ان کی توبہ کو قبول کیا، یہاں تک کہ آسمان سے ان کے لیے دسترخوان بھی اترا، من و سلوہ اترا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی ڈھٹائی پہ قائم رہتے تھے۔ یہاں تک ہوا ناظرین، یہاں تک ہوا کہ انہوں نے اپنے ہی انبیاء کو شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کے سبق آموز واقعات کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 85 اور 86 میں یوں فرمایا ہے: اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی، یہ سب نیکوکار، قربت اور حضوری والے لوگ تھے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت کی شرف سے فیضیاب کیا گیا، اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے والد ماجد حضرت عمران علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام ایک ہی زمانے میں تھے، اور دونوں ہم زلف بھی تھے، یعنی آپس میں ان کا رشتہ بھی تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین حضرت عمران علیہ السلام سے ہوا، جبکہ حضرت حنہ کی بہن عیشہ کا عقد حضرت زکریا علیہ السلام سے ہوا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا تھا کہ آپ باقاعدہ بیت المقدس کی امامت بھی کیا کرتے تھے، یعنی وہاں پہ امامت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے، خداموں کی حیثیت سے بھی کام کرتے تھے، اور آپ کا تشخص ایک روحانی شخصیت کی حیثیت سے تھا۔ لوقا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ سمجھا جاتا تھا، جس کے ذمہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا ہوتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اپنے دست مبارک سے باقاعدہ کام کیا کرتے تھے، اور یہ ناظرین آپ دیکھیں، میں آگے جا کے آپ کو بتلاتا ہوں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خاص وصف رہا ہے کہ وہ روزگار کے سلسلے میں، کسب حلال کے سلسلے میں خود محنت کیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے ناظرین، انہوں نے کسب معاش کے سلسلے میں کسی نہ کسی شعبے کو، کسی نہ کسی پروفیشن کو ضرور اختیار کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا ہے صاحب کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کوئی ایک نبی آپ کو جو ہے بغیر کسی پروفیشن کے ملتے ہوں، ہر ایک نے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اختیار کیا ہے۔ وہ اپنی روزی اپنے دست مبارک کی محنت سے باقاعدہ پیدا کرتے تھے، اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالتے تھے۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں ناظرین، آج یہ بدقسمتی ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے، خاص طور پر مذہبی حوالے سے، الا ماشاءاللہ، وہ بس ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کے معاملات سارے آٹو پہ چلتے رہیں، لوگ ان کی خدمت میں آتے رہیں، ان کی خدمت کرتے رہیں، ان کے پاس نذرانے پیش کرتے رہیں، تحائف پیش کرتے رہیں۔ اگین میں عرض کر رہا ہوں، الا ماشاءاللہ، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رتبہ اور مقام عطا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر خاتم الانبیاء، اور درجہ بدرجہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام موجود ہیں، یعنی یہ افضل ترین یوں کہہ لیجئے کہ قبیل ہے اس کائنات کی، اس افضل ترین قبیل نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو،
ہو بلکہ ہر اس کام کو کیا جو اللہ کی رضا کے لیے اور خاص طور پہ اپنے معاش کے سلسلے میں ہمیشہ محنت کی ہے. یعنی کسی سے دین حق کے کام کی اجرت کبھی بھی وہ طلب نہیں کرتے تھے بلکہ یہ اعلان فرماتے تھے کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگی نہ میں مانگتا ہوں, میری اجرت تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے. مفسرین تحریر فرماتے ہیں ناظرین کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے. انہوں نے کاشتکاری کی اور سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی. نیز ستر پوشی کے لیے جانوروں کی کھالوں کا لباس آپ نے تیار کیا. یہ آپ کے یوں کہہ لیجئے کہ اپنا خاصہ ہے جس کی ابتدا آپ نے فرمائی. یہ سب کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سکھائے. اسی طرح سے حضرت شیث علیہ السلام نے تعمیرات کا کام کیا جسے آپ آج کی زبان میں کنسٹرکشن کا کام کہہ سکتے ہیں. شہروں اور قلعوں کی باقاعدہ آپ نے بنیاد رکھی اور سوچئے اس دور میں آپ نے بنیاد رکھی. اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کیا کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بننا, ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا جو طریقہ تھا اس کو ایجاد فرمایا. اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے, یعنی ٹریڈنگ, آج کی دنیا میں ٹریڈنگ اس کو کہتے ہیں, ٹریڈنگ کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں یہ تعمیراتی کام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے باقاعدہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام لیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اونٹ, بھیڑ, بکریاں وغیرہ آپ پالا کرتے تھے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کیا کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہا آپ کے دستے مبارک پر نرم کر دیا تھا اور آپ لوہے سے زرہ بنایا کرتے تھے اور دیگر اوزار بنایا کرتے تھے اور اس کو پھر باقاعدہ فروخت کیا کرتے تھے. یہ آپ کا ذریعہ معاش تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان سلطنت آپ کو عطا فرمائی تھی. آپ کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا تھا لیکن جب بھی وقت ملتا آپ ہاتھ سے پنکھے اور زنبیلیں بنایا کرتے تھے. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین بچپن میں باقاعدہ بکریاں چرائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اظہار نبوت سے پہلے ہماری آپ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے مداربت کی بنیاد پر آپ نے تجارت کی اور حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شراکت داری میں باقاعدہ آپ نے کاروبار بھی کیا. حضرت زکریا علیہ السلام کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے ناظرین تو اب آئیے وہیں چلتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام انتہائی پرہیزگار تھے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اجرت پر کسی کی دیوار گارے سے بنا رہے تھے اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو ایک روٹی پیش کرتے کیونکہ صرف آپ اپنی ہاتھ کی کمائی ہی سے کھانا پسند فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کھانے کے دوران کچھ لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں کھانے کی دعوت نہ دی, یہاں تک کہ خود کھانا کھانا آپ نے شروع بھی کر دیا اور آپ اس سے فارغ ہو گئے. یہ دیکھ کر ان لوگوں کو آپ کے طرز عمل پر تعجب ہوا کہ انتہائی سخی اور عابد اور زاہد ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں کھانے میں شریک کیوں نہ کیا, اور یہ گمان کیا کہ اگر ہم ہی پہل کرتے تو کھانا مانگ لیتے تو اچھا رہتا. آپ علیہ السلام نے اپنے اس طرز عمل کی حکمت بیان کرتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں ایک قوم کے یہاں اجرت پر کام کرتا ہوں اور مجھے ایک روٹی اس لیے دیتا ہے کہ میرے اندر ان کے کام کرنے کی طاقت باقی رہے. اگر میں تمہیں اپنے حصے سے روٹی میں سے کچھ کھلاتا تو یقیناً یہ نہ تمہیں کفایت کرتی نہ مجھے کفایت کرتی, مزید یہ کہ میرے اندر ان کا کام کرنے کی طاقت نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر بہت سارے انعامات, بہت سارے اکرامات کیے ناظرین. ان میں سے 6 کے بارے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. یعنی پہلے جو 1 سے 3 ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بطور خاص ان انبیاء کرام علیہ السلام کے گروہ میں نام کے ساتھ ذکر کیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت ہدایت سے نوازا, صالحین میں شمار کیا اور جنہیں ان کے زمانے میں سب جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی, یعنی ایک سپرلیٹو ڈگری اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اس بات کو قرآن مجید کی سورۃ الانعام میں یوں بیان کیا گیا, اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو ہدایت یافتہ بنایا, یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں, اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو ہدایت دی اور ہم نے سب کو تمام جہانوں والوں پر فضیلت عطا فرمائی. اگلے 3 انعامات ناظرین اس طرح سے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرزند کی دعا مانگی تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا. آپ علیہ السلام کے لیے آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا بانجھپن ختم کر کے اسے اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیا اور انہیں سعادت مند فرزند یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. اب معاملہ یہ ناظرین کہ بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا حضرت عمران علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حنا نہایت نیک اور پارسا تھے, نہایت نیک تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قلب عطا کیا تھا جو مطہر قلب تھا, اور ان کے تقوی, ان کی پرہیزگاری کے اس معاشرے کے اندر باقاعدہ چرچے تھے. لوگ ان کی زہد کی مثال دیا کرتے تھے. عرصہ دراز تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی. آخر کار انہوں نے دعا کی تو ان کی دعا جو ہے وہ باقاعدہ رنگ لائی, اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی صورت میں ایک انتہائی حسین و جمیل اور پیاری اور نیک اور صالح بیٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. نظام قدرت کے مطابق جو شخص اللہ کے کام کے لیے چن لیا جاتا ہے اس سے دنیاوی کام نہیں لیا جاتا. اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں یوں بیان کیا. حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا کہ آئے میرے رب, میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے, تو میری طرف سے قبول فرما. یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے. لیکن جب ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں آئے میرے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے. ان کی اس گفتگو میں حسرت کا اظہار بھی تھا اور عذر بھی. حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے, اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے خدمتگار وقف کرنا تھا, اور یہ کام مرد ہی زیادہ کرتے ہیں اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اب جو کچھ بھی ہے تو جانتا ہے. حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ناظرین تو شیطان اسے باقاعدہ چھوتا ہے. ہاں جی ہاں, جو بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے. یہ جو ہمارے یہاں بچے جب پیدا ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جب وہ پہلی اس کی چیخ نکلتی ہے تو وہ کس وقت ہوتی ہے؟ وہ اس وقت ہوتی ہے جب شیطان اسے ٹچ کرتا ہے, اپنا لمس دیتا ہے یا اسے چھوتا ہے, تو اس وقت جو ہے وہ بچہ چیخنا شروع کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے مکمل طور پہ محفوظ رکھا. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نو مولود حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو لے کر بیت المقدس پہنچی. وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ نے کہا کہ اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں, اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی. چونکہ ناظرین وہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے, لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے. حضرت زکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیاں آپس میں سگی بہنیں ہیں, لہٰذا خالہ جو ہے چونکہ ماں کی طرح ہوا کرتی ہے اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا زیادہ حق ہے. تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرعہ اندازی سے فیصلہ کیا گیا جس پر 3 بار قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام نکلا. اور ظاہر یہ ایک ایکچولی قدرت کی بنت تھی. قدرت فیصلے اپنے کرتی ہے اور پھر ان فیصلوں کے اوپر جو انسان عمل کرتا ہے, تو قدرت نے یہ فیصلہ جو ہے پہلے ہی کیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی ان کے کسٹوڈین ہوں گے, ان کے کفیل ہوں گے, انہی کی پرورش میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے پروان چڑھنا ہے. اور بالکل اسی طرح سے ناظرین یہ سارا معاملہ ایگزیکیوٹ ہوتا چلا گیا. یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا سرپرست بنا دیا. اب اسے آپ گارجن کہہ لیجئے, سرپرست کہہ لیجئے, کفیل کہہ لیجئے. آپ علیہ السلام نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش کی اور بہت زیادہ اس پر محنت کی. انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اپنے ہی گھر میں رکھا, لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہوئی تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا, جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ کے پاس ہی آ کر سو جایا کرتی تھی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں ناظرین کسی شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہوتی تھی سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے. حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے باقاعدہ قفل لگا دیا کرتے تھے, یعنی تالا لگا دیا کرتے تھے, لاک کر دیا کرتے تھے دروازے کو. لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر انگشت بدندہ رہ جاتے تھے, یعنی حیران ہو جایا کرتے تھے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہیں. اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں یوں بیان کیا ہے, جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی چیزیں موجود
دودھ پاتے۔ انہوں نے پوچھا اے مریم یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے ناظرین حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت تھی جس کو علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عیشا بانجھ تھی، یہ میں پہلے آپ کو بتلا چکا ہوں، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے تقریباً بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے۔ ظاہر ناظرین ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو ہے پھر انسان مکمل طور پہ نا امید ہو جاتا ہے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ بس یہ ایک نقطے کی بات تھی ناظرین کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر تقریباً اس وقت کوئی 75 یا 80 سال تک پہنچ چکی تھی، یہ روایات بتلاتی ہیں، مگر آپ کے پاس اولاد جیسی چونکہ نعمت نہ تھی، اس نقطے نے آپ کے ذہن کو، آپ کے سوچ کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام کو رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ایسا نیک صالح مرد اس وقت نظر نہیں آتا تھا جو آپ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اس قابل ہو کہ وہ علم اور نبوت میں آپ علیہ السلام کا جانشین بن سکے اور دین کی خدمت کو باقاعدہ انجام دے سکے۔ بلکہ آپ علیہ السلام کے کئی رشتہ دار انتہائی شریر بھی تھے اور آپ کو خوف تھا کہ کہیں میرے بعد دین میں تبدیلیاں نہ شروع کر دیں، اسی وجہ سے آپ بہت فکر مند ہوئے۔ اور جب یہ احساس بہت زیادہ بڑھتا گیا تو ایک مرتبہ آپ نے یہ دعا کی جس کو سورہ مریم کی آیت نمبر 64 میں یوں بیان کیا گیا ہے، عرض کیا اے میرے رب میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کے باعث سر آگ کے شعلے کی مانند سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھیں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث یعنی فرزند عطا فرما جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا لے۔ یعنی یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کی نیت میں جو اخلاص تھا، آپ دیکھیے ویسے تو ظاہر ہے نبی کی نیت میں ہمیشہ اخلاص ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں نسبت کیا تھی۔ یعنی ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں اگر اولاد نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اولاد دے تاکہ ہمارا نام آگے بڑھے، ہمارا خاندان آگے بڑھے، ہمارا قبیلہ آگے بڑھے، یہ ساری دولت امپائر وغیرہ میں نے بنائی ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کوئی میرے بعد ہو جو میرے نام کو لے کے چلے، بے اولادی ہو گئی ہے، عمر بھی گزر گئی ہے، اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ یہاں انبیاء کرام کی سنت میں خاص طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ نسبت ہمیشہ اعلیٰ و ارفع ہونی چاہیے، دین کے کام، دین کی خدمت، اللہ کی رضا کی نسبت ہونی چاہیے، اور آپ نے یہی دعا کی کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں چونکہ میرے رشتہ دار شریر ہیں وہ اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھائیں گے، دین میں ترمیم کر دیں گے، اور وہ جو لیگیسی آ رہی ہے اس لیگیسی کو مجھے کنٹینیو رکھنا ہے، لہٰذا اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے تو مجھے کوئی وارث عطا کر جس کو میں ساری ذمہ داری سونپ کے جاؤں۔ اب وہ یہ ناظرین کہ زکریا علیہ السلام کے ظاہر چونکہ اللہ تعالیٰ کے آپ نیک اور برگزیدہ تھے اور بنی اسرائیل کی قربانیاں ظاہر آپ ہی کیا کرتے تھے اور آپ کی اجازت کے بغیر کوئی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن آپ حسب معمول حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے اور مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ لوگ باہر کھڑے تھے تو آپ نے ایک نورانی شکل والا نوجوان دیکھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک نیک فرزند کی بشارت دی جس کو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ آپ کو فرزند یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور عورتوں کی رغبت سے بہت محفوظ ہوگا اور ہمارے خاص نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو۔ بشارت ایزدی کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جو نبی مبعوث فرمائے وہ اسی سلسلے میں، لیکن اس قوم نے ہر موڑ پر باقاعدہ ناشکری کی ہے۔ اس بات کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں یوں بیان کیا گیا ہے یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں بھی
بھی انہیں قتل کرتے ہیں، یعنی لوگوں میں سے بھی انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، سو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ تفسیر روح المعانی میں ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کیا، 43 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو واضح نصیحت کی، آپ نے ان کو جنت اور دوزخ کے بارے میں بتلایا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 43 سے 46 میں یوں بیان کیا ہے، اور بے شک ان سب کے لیے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ کچھ یوں ناظرین کہ قوم بنی اسرائیل نے فساد برپا کر دیا، لوگ شریعت کے خلاف چلنے لگے، ہر چند کہ حضرت زکریا علیہ السلام واعظ و نصیحت کرتے تھے لیکن وہ ان کی ایک نہ سنتے اور ان کے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ پھر ان کو نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ قوم نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ مضبوط کر لیا، تو آپ وہاں سے نکل آئے اور ایک درخت میں پناہ لی۔ آپ کی قوم آئی تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ آپ کدھر اس وقت چلے گئے، یعنی ان سے غائب ہو چکے تھے، تو شیطان مردود نے باقاعدہ ان کو گائیڈ کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا تھوڑا سا کپڑا جو درخت کے ملنے کے بعد باہر رہ گیا تھا، یعنی آپ درخت میں جو ہے باقاعدہ آپ نے پناہ لے لی تھی تو جو باہر رہ گیا تھا وہ قوم کو دکھایا اور کہا کہ دیکھو یہ ان کا کپڑا ہے، وہ اسی درخت میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تو قوم نے ان کو آرے سے چیر دیا۔ جب آرا آپ کو چیرتا رہا تو جیسے ہی پسلیوں تک پہنچا تو آپ کے آنسو نکل آئے، آپ رو پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اگر آپ نے اپنی آواز کو بند نہ کیا تو عرض یعنی جتنا بھی ارض و سما ہے ہم سب کو الٹ پلٹ کر دیں گے اور ان ظالموں کو جو ہے ہم سزا دیں گے۔ اس پر آپ نے رونا بند کیا یہاں تک کہ ظالموں نے آپ کو 2 ٹکڑے کر دیا، یعنی آپ کو چیر کر رکھ دیا۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک روایتوں میں آتا ہے تقریباً 100 سال کے قریب تھی جب بنی اسرائیلیوں نے اس دردناکی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا تھا۔ مورخین کے مطابق ناظرین آپ کا مزار پر انوار شام کے شہر حلب میں ہے، اور حلب وہ ایریا ہے جس کے بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ اس سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جو آخری جنگ ہونی ہے نا، جسے آپ ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں، یہ بیسیکلی اس ایریا کے پاس ہونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام سے محبت کرنے والا اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔